بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ہم نے پرسوں بات کی تھی کہ کعبۃ اللہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کے لیے بنایا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کر سکیں. اصل میں تو اس لیے بنایا، مرکز بنایا ہدایت کا، برکت کا. یہ بات کی تھی ہم نے. اور دوسری بات یہ، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کی کہ نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو محبت کے اظہار کا ذریعہ بنایا. دیکھیں، محبت کے لیے انسان کو ایک مٹیریل چیز چاہیے ہوتی ہے، ایک آبجیکٹ چاہیے ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، یا کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے جس کو وہ ٹچ کر سکے، فیل کر سکے، جس کے سے بات کر سکے، یا کم از کم دیکھ سکے. محبت کے اظہار کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. آپ خیالات کی دنیا میں محبت کا اظہار صرف نہیں کر سکتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے. انسان سے محبت ہوتی ہے، آپ چاہتے ہیں اس سے بات کریں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بیٹھیں، بات ڈپینڈ کرتا ہے، آپ چاہتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑیں وغیرہ. یہ محبت کے اظہار کے لیے ایک فزیکل ٹچ، فیل، بات چیت یہ ضروری ہے، یا کم از کم جیسے میں نے عرض کیا دیکھنا. اب اس دنیا کی نیچر ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھیں، اس کے اندر استطاعت ہی نہیں رکھی کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں. موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کی تھی اللہ سے کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لن ترانی، کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں یا اللہ، انسسٹ کیا جب. تو انہوں نے کہا اچھا یہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر تو یہ میری تجلی کو برداشت کر پایا تو پھر تو تم بھی دیکھ لینا. تو تجلی ڈالی اللہ تعالیٰ نے اس طور کے اوپر، ایک تجلی، اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے ایک تجلی پر. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری استطاعت ہی نہیں رکھی کہ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں. ہماری آنکھیں اس قابل ہی نہیں ہیں. دیکھیں، ہر چیز کی کیپیبلٹی ہوتی ہے نا. ہم ہاتھ سے دیکھ نہیں سکتے، ہم زبان سے اسمیل نہیں کر سکتے. ہر چیز کی کیپیبلٹی ہے. اس طرح آنکھیں جو ہیں اس دیوار سے باہر نہیں دیکھ سکتی. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں کے اندر استطاعت ہی نہیں رکھی. اب اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ محبت کرو میرے سے، بلکہ شدید محبت کرو، ٹوٹ کے محبت کرو. تو انسان کہے کہ محبت کا اظہار ایک تو انسان دعاؤں کے ذریعے کر سکتا ہے یقیناً، لیکن پھر اس کی آنکھیں بھی ترسیں گی. اس جذبات کا اظہار کرنے کے لیے اسے کوئی چیز بھی چاہیے سامنے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو بنایا کہ یہ میری محبت کے اظہار کی جگہ ہے. جس کو میرے سے محبت کا اظہار کرنا ہو، جو آ سکتا ہے وہ آ کے کر لے، جو نہیں آ سکتا وہ اپنی جگہوں پہ بھی کر سکتا ہے، دعاؤں کے ذریعے، نماز کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے. لیکن اس کا کلائمیکس یہ ہے اس دنیا میں کہ یہاں آ جائے، خرچ کر کے اپنی جان، اپنا مال اور اپنا وقت. You spend your money. If you want to express your love to Allah subhanahu wa ta'ala, then spend some money, take some time out and come to this place. And you can express your love to Allah. This is expression of love.
یہ جو طواف ہے یہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے. ہم نے کہانیاں پڑھی ہیں لیلا مجنو کی, رومیو جولیٹ کی محبت کی داستانیں, اس میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے اس دن بھی بتایا تھا جمعرات کو کہ لیلا کی شدید محبت تھی مجنو کے دل میں. تو ایک دن ایک کتے کے پیر چوم رہا تھا, تو کسی نے پوچھا کتے کے پیر کیوں چوم رہے ہو؟ اس نے کہا یہ لیلا کی گلی سے ہو کے آیا. تو محبت کا اظہار ہم نے بھی دیکھا تھا اپنی نوجوانی میں کہ اس وقت یہ سیل فونز تو تھے نہیں, فونز بھی لینڈ لائن سے ہوتے تھے صرف, اور کسی کے گھر میں فون کرنے سے لڑکے کو ڈر لگتا تھا کہ ابا جان نے اٹھا لیا تو پھر کیا بنے گا. تو کسی لڑکے کو اگر پتہ چل جاتا تھا نا کہ وہ فلاں گلی میں رہتی ہے تو اس کے لیے کافی ہوتا تھا کہ ایک مارکا ہوتا تھا کہ جی پتہ چل جائے ایڈریس کیا ہے. یہ میں نیک زمانوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن اس سے کیا اسے دل کو سکون ملا؟ بس جی پتہ چل گیا رہتا کہاں ہے میرا محبوب. تو آ کے چکر لگاؤ میرے گھر کے, اپنی محبت کا اظہار کرو. اچھا آپ نے کبھی چکر طواف کی ترتیب دیکھی ہے؟ آپ نے طواف کلاک وائز ہوتا ہے کہ اینٹی کلاک وائز؟ اینٹی کلاک وائز. طواف از اینٹی کلاک وائز. ڈو یو نو واٹ از اینٹی کلاک وائز موومنٹ؟ ہاں حسن, اینٹی کلاک وائز موومنٹ از لائک دس, رائٹ؟ کلاک مووز لائک دس and anti-clockwise is this. How is tawaf done? Anti-clockwise. You start and you move on your, with Kaaba on your left side. Very interesting movement actually. ایک تو یہ ہے کہ انسان کا دل is inclined towards the left side. It's not really on the left side, لیکن it's inclined towards, center سے تھوڑا سا left side کے اوپر ہے. Right, the heart is a little bit towards the left side. So when you move, the heart is towards Kaaba. دل جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے طرف ہوتا ہے. تو دل ہی تو محبت کے اظہار کی جگہ ہے, اور دل ہی محبت کے لیے اللہ نے بنایا ہے. تو دل کعبۃ اللہ کے قریب محبت کا اظہار کر رہے ہیں نا. تو ایک تو اینٹی کلاک وائز موومنٹ. ایک اور چیز آپ نے کبھی دیکھی ہے کہ سوچی ہے کچھ لوگوں نے جو سائنس پڑھی ہے جنہوں نے, ہر چیز اینٹی کلاک وائز موومنٹ کر رہی ہے. دیر از سم تھنگ ان اینٹی کلاک وائز موومنٹ. دا پلانٹس آر ریوالونگ اراؤنڈ دا سن اینٹی کلاک وائز. ہاں, ڈو یو نو دیٹ؟ یس حسن, پلانٹس جو ہیں وہ سورج کے گرد اینٹی کلاک وائز گھوم رہے ہیں. جو ہمارے جو سیلز ہیں, نیوٹرونز, پروٹونز, وہ بھی سارے اینٹی کلاک وائز موومنٹ ہو رہی ہے سب کی. ایوری موومنٹ از اینٹی کلاک وائز. تو سم تھنگ ان اینٹی کلاک وائز موومنٹ. اب وہ کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں, اور شاید کوئی ریسرچ ہوئی ہو کہ اس کے اندر کیا خاص بات ہے, میں نے پڑھی نہیں ہے. آئی تھنک اٹس ورتھ آسکنگ امام صاحب کہ جی امام صاحب کیا خیال ہے آپ کا, کیا واٹ از سو اسپیشل اباؤٹ اینٹی کلاک وائز؟ آئی ایم شیور امام صاحب نوز. پتہ نہیں کس امام کی بات کر رہا ہوں, گوگل کی. تو کوئی تو بتائے گا. وہ ایسا امام ہے کہ وہ لا ادری اس کو نہیں آتا کہ مجھے نہیں پتہ. وہ کچھ نہ کچھ تو مارے گا اپنی, تو کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا انشاءاللہ. لیکن there is something special about anti-clockwise movement. And طواف is also done exactly the same way. میں یہ بات کسی کو بتا رہا تھا تو کسی نے مجھ سے سوال کیا. ایک بیٹھا ہوا تھا عقل مند میرا بھائی, کوئی زیادہ عقل مند, تو کہتا یہ کیا بات ہوئی آپ کہہ رہے اینٹی کلاک وائز اینٹی کلاک وائز, تو پھر کلاک تو کلاک وائز ہوتا ہے. تو میں نے اس سے کہا یار اگر کلاک کلاک وائز نہ ہوتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اینٹی کلاک وائز؟ اینٹی کلاک وائز اگر کلاک کلاک وائز نہ گھومتا تو ہم یہ ٹرمینالوجی کیسے سیکھتے اینٹی کلاک وائز؟ تو ایک چیز اس تو ہم نے ہمارے مشائخ نے, بڑوں نے ہمارے سکھائی ایک چیز کہ جو چیز گھمانے والی ہو نا اس کو اینٹی کلاک وائز کرنا چاہیے, کیونکہ دیر از سم تھنگ اسپیشل اباؤٹ اینٹی کلاک وائز. تو اگر چینی ملانی ہو چائے میں
ایسے گھمایا کریں تو اس چائے کے اندر کوئی نہ کوئی برکت تو آئے گی. آئی ایم شیور. چائے پینے والوں کے لیے خوشخبری, یا جو بھی چیزیں ملائیں ہماری خواتین خاص طور کے اوپر, if they have to mix something in something and they have to move the spoon, move it anti clockwise گھمایا کریں. I'm sure کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز راز چھپا ہوا ہے یقیناً. تو آئندہ اگر میں آپ لوگوں کو چائے بناتا دیکھوں چینی ڈال کے, تو پلیز میرے بھائیوں استحضار کے ساتھ اینٹی کلاک وائز چینی ملائیں, ٹھیک ہے؟ چلیں انشاءاللہ 2-4 لوگوں نے کہا ہے, باقی سو رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. سیریسلی وہی تو جس دن پہلے دن بتایا تھا میرے شیخ نے, اس دن سے میں اینٹی کلاک وائز چینی گھماتا ہوں. تو دوسری دفعہ کہنے کی ضرورت تو نہیں پڑنی چاہیے. ایک دفعہ سیکھ لیا تو سیکھ لیا, عمل کے لیے سیکھتے ہیں نا. دیٹس وائی وی لرن. تو طواف اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار ہے. انسان جب طواف کرتا ہے تو اس وقت اس کا بالکل دل اللہ کے ساتھ جڑ جانا چاہیے, اور اپنا دل جو کعبۃ اللہ کی طرف ہے اس کو اس نیت کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ تجلیات جو اس کعبہ پر نازل ہو رہی ہیں, پرسوں میں نے بتایا تھا بیت المعمور سے ہوتی ہوئی بیت اللہ کے اوپر, اور پھر بیت اللہ سے پھر یہ مرکز ہے پوری دنیا کے اندر تقسیم ہو رہی ہے. کس چیز کی؟ نمبر 1 ہدایت کی اور برکتوں کی. ہاں, مبارکن وہدی للعالمین, برکتوں کی اور ہدایت کی. تو بس نیت کریں کہ تجلیات آ رہی ہیں وہ اس کعبۃ اللہ سے میرے دل پہ بھی آ رہی ہیں. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے, اور ہر شخص کو صرف وہ ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہوتی ہے. انا عند ظن عبدی بی, حدیث قدسی کا بھی مفہوم ہے کہ میں بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں جیسے وہ میرے ساتھ گمان رکھتے ہیں. تو دل کی کیفیات بڑھتی ہیں. اسی لیے ہمارے کچھ مشائخ نے کہا, علماء نے کہا کہ طواف کرتے ہوئے کعبۃ اللہ پہ نظر ڈالنا بھی مکروہ ہے. یعنی جانتے بوجھتے اس کو دیکھتے, ایسے نہیں ہے کہ نظر پڑ جانا حرام ہے, لیکن کچھ ہوتے ہیں کہ پورا ان کا فوکس ہی کعبۃ اللہ طواف کے وقت ہو جاتا ہے. کہتے طواف کے وقت کعبۃ اللہ پہ نہیں نظر ڈال, مطلب اس کو جانتے بوجھتے گھورتے نہیں کرنا, کیونکہ اس وقت کعبۃ اللہ بھی تو مخلوق ہے. کعبۃ اللہ بھی تو مخلوق ہے, وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا, خالق تو نہیں ہے. تو اس وقت طواف کے وقت ساری کی سارا فوکس اللہ تعالیٰ کے اوپر, دل اللہ کے ساتھ جڑا ہو بس. اس وقت ہم نے کعبۃ اللہ کو بھی ہم سورس ایز اے سبب تو ہے لیکن مقصود نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہندو سجدہ کرتے ہیں بتوں کے سامنے اور تم کرتے ہو اس پتھر کے گھر کے سامنے, تو فرق کیا ہے؟ کہ ہندوز ڈو سجدہ ٹو آئیڈلز اینڈ یو ڈو سجدہ ٹو کعبۃ اللہ, اٹس اے اسٹرکچر میڈ آؤٹ آف برکس, واٹس the ڈفرنس؟ ہم کہتے ہیں ہم کعبۃ اللہ کو سجدہ تھوڑی کرتے ہیں, ہم کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو. یہ تو ڈائریکشن ہے, تو قبلہ ہے, قبلہ ہوتا ہی ڈائریکشن ہے, یہ تو قبلہ ہے ہمارا. اسی لیے اگر ہم جہاز پہ سفر کر رہے ہوں اور نماز کا وقت آ جائے تو کیوں, نماز معاف ہے نا جہاز میں؟ نہیں ہے؟ ہاں, نماز جہاز میں معاف تو نہیں ہے. نماز پڑھیں گے تو کس ڈائریکشن میں پڑھیں گے؟ قبلہ ڈائریکشن میں, مکہ کی طرف, رائٹ؟ وہاں تو کعبۃ اللہ تو زمین پر ہے, ہم تو 10,000 میٹر کی بلندی پہ ہیں, 36,000 فیٹ. وہاں تو کعبۃ اللہ ہی نہیں سامنے, تو ہم کعبۃ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں, ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. یہ قبلہ ہے, یہ دس از ڈائریکشن. وی ڈو ناٹ ڈو سجدہ ٹو کعبہ, وی ڈو سجدہ ٹو اللہ تعالیٰ. دس از اونلی اے ڈائریکشن. سو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, یہ سبب ہے. تو اس لیے طواف کے وقت اپنا پورا دل اللہ کے اوپر مرکوز,
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تجلیات آ رہی ہے میرے دل پہ ہیں، اور اللہ نے یہ ایک سبب دیا ہے مجھے اپنی محبت کے اظہار کرنے کا، کہ میں اس گھر کے چکر لگاؤں اور اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کروں، اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کروں۔ اچھا ایک اور چیز بھی ہے اس کے اندر، یہ واشنگ مشین بھی ہے۔ واشنگ مشین میں کپڑے ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ گھومتے ہیں نا، اور دھل جاتے ہیں کپڑے۔ تو یہاں بھی ہم گھومتے ہیں، ہمارے دل دھل جاتے ہیں، ہمارے نفس دھل جاتے ہیں، دل کی صفائی ہو جاتی ہے، نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ دو الفاظ آئے ہیں حدیث قرآن کے اندر، نفس کا تزکیہ، تزکیہ کا مطلب ہی صفائی ہوتا ہے، اور دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر جو ہم اتنا میل کچیل لے کے آتے ہیں، بلال صاحب دعا کر رہے تھے آج کہ اللہ ہمارے دل گندے دل لے کے آئے ہیں ہم لوگ، اللہ ان کو دھو دیجئے۔ ہم دل کے اندر جو گندگی لے کے آتے ہیں گناہوں کی، ہر گناہ کے اندر گندگی ہوتی ہے۔ Every sin is a filth۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے نا گناہ ہوتا کیا ہے تو ہم اس سے کوئی گناہ نہ کریں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے گناہ ہوتا کیا اصل میں۔ We do not know what a sin is۔ If people know what sin is, they will never sin۔ They will never disobey اللہ تعالیٰ۔ Sin is literally filth، literally۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گندگی کی طرح ہے، نجاست کی طرح ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں نجاست ہے، گندگی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حدیث ہے، کئی احادیث ہیں ایکچولی۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایسے بدبو آتی ہے کہ جو محافظ فرشتے، اللہ تعالیٰ نے بہت محافظ فرشتے رکھے ہیں ہمارے ارد گرد، بہت سارے، وہ بھاگ جاتے ہیں، اتنی بدبو آتی ہے، وہ 1 میل 2 میل بھاگ جاتے ہیں دور۔ اتنی گندگی ہے اس گناہ کے اندر، اتنی بدبو ہے اس گناہ کے اندر، جھوٹ کے گناہ ایک مثال ہے۔ When a person lies, there is such a stinking smell that comes out of the mouth that the guarding angels, there are angels that Allah Ta'ala has appointed to guard all of us. The guarding angels, they run away from that person for a mile or 2 miles distance. I can't remember the words of the hadith. Either it's a mile distance or 2 miles distance. I think it's a mile distance. They run away a mile's distance. 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ Because it's such a smell, such a stinking smell that comes out when people lie. Every sin has smell, a stinking smell, because a sin is a filth. ہر گناہ نجاست ہے، آنکھ کی گناہ نجاست ہے، زبان کے سارے گناہ نجاست ہیں، کانوں کے سارے گناہ نجاست ہیں، جسم کے سارے گناہ نجاست ہیں، اللہ کی نافرمانی نجاست ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نجاست ہے۔ Disobedience of Allah and His Messenger صلی اللہ علیہ وسلم are literally filth. So when people, and there are outward sins and there are inward sins. ایک تو ظاہر کے بھی گناہ ہیں اور باطن کے بھی گناہ ہیں۔ باطن کے گناہ حسد، jealousy, arrogance, تکبر، ill feelings in our hearts for others، لوگوں کے لیے بدگمانیاں، بری سوچ، بغض، animosity، کینہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے دل کے گناہ ہیں۔ تو ہر گناہ کر کے ہم اپنے دل کو گندا کر دیتے ہیں، ہمارا نفس ناپاک ہو جاتا ہے، ہمارا دل ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ واشنگ مشین بھی ہے کہ ہم آ کے اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ جس طرح واشنگ مشین میں گھومتا ہے، اسپن ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہاں بھی ہماری ایک اسپننگ سائیکل ہے اور انسان کا دل صاف ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے انسان طلب کے ساتھ آئے. بٹ اٹ ہیز ٹو بی ود اے نیت. یو کینٹ جسٹ move around and expect that you will be washed. People have to have this intention that Ya Allah, I'm here to purify my heart. اس نیت کے ساتھ آئیں کہ یا اللہ اپنے دل کی صفائی کے لیے آیا ہوں، میں اپنے دل کی صفائی کے لیے آیا ہوں، یا اللہ میرے دل کو صاف کر دے. اور یہ پورا موضوع ہے، ہمارے پاس وقت کی بھی کمی ہے کہ دل کی صفائی کیوں ضروری ہے. دل کی صفائی اس لیے ضروری ہے کیونکہ قیامت کے دن صرف ایک سالم دل کام آئے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا،
نہ اولاد کام آئے گی، صرف ایک سالم سلامت دل کام آئے گا۔ سلامت دل یعنی جو بیماریوں سے پاک ہو، روحانی بیماریوں سے، گندگی سے پاک ہو۔ تو ایک سپننگ سائیکل بھی ہے، یہ لانڈری مشین بھی ہے، یہ ہمارے دلوں کی صفائی کا ذریعہ بھی ہے۔ کیا اللہ نے ایک عجیب جگہ بنائی ہے دنیا کے اندر، کیا عجیب جگہ بنائی ہے۔ تو محبت کا اظہار کی جگہ ہے میرے بھائیوں، اپنی محبت کا اظہار کریں، ایکسپریس یور لو ہیئر۔ ایز اے سیڈ دی ادر ڈے، ملتزم چمٹ جائیں اس کے ساتھ، موقع ملے انشاءاللہ۔ اگر آج لوگ زیادہ تھکے نہ ہوئے تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ we'll go to ملتزم، try to go to ملتزم انشاءاللہ۔ ہمارے جوان جو ہیں جو جگہ بنا کے دیں گے ہمیں انشاءاللہ، وال بن جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن محبت کا اظہار، بچہ جب غمگین ہوتا ہے تو آ کے ماں سے چمٹ جاتا ہے، اسے کوئی تنگ کرتا ہے ماں سے آ کے چمٹ جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ whenever somebody bothers us, somebody does anything wrong to us, or generally not feeling good, a baby comes and hugs his mother. Likewise, ہم بھی دنیا کے ستائے ہوئے آئے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے سب سے زیادہ نفس نے ستایا ہوا ہمیں۔ The most that anything has bothered us is our own selves. تنگ آ چکے ہیں، اتنا سمجھایا اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہے، تنگ کیا ہوا ہے، لوگوں نے تنگ کیا ہوا ہے۔ کوئی ادھر سے کوئی کامنٹ دیتا ہے، کوئی طنز کرتا ہے، کوئی بہتان لگاتا ہے، کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ تو ہم بھی یہاں آ گئے اور جا کے کعبۃ اللہ سے اظہار کے طور پہ چمٹ جائیں گے کہ یا اللہ کہ خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، اب آ گئے ہیں آپ کے در کے اوپر۔ محبت کا اظہار، حجر اسود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمین اللہ فی الارض ہے، کہ اللہ کا ہاتھ ہے جیسے۔ تو کسی سے محبت کا اظہار لوگ کرتے ہیں تو ہاتھ چومتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ حجر اسود بنایا ہے کہ اس کو چومنے کا ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ چوم رہے ہیں۔ یہ تو ایک متشابہات میں سے ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے، لیکن محبت کا اظہار، یقین جانے آپ استلام کریں اور دور سے چومیں تو بالکل اگر ایک کیفیت ہو تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ کو چوم لیا میں نے۔ اور وہ جو کیفیت بنتی ہے کبھی، ہر وقت تو نہیں، کیفیات تو ہمیشہ کبھی کبھی بنتی ہیں۔ تو محبت کا اظہار، یہ محبت کے اظہار کی جگہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ محبت کا اظہار کرو، اسی لیے یہ جو آیت آخر میں، اسی آیت کی کنٹینویشن جو ہم اس دن بات کر رہے تھے کہ پہلا گھر ہے، مبارک ہے، ہدا ہے للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ کیا اللہ نے ایک کھلی نشانی رکھی ہوئی ہے مقام ابراہیم، جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ بنایا، ان کے پیروں کے نشان وہاں پہ آ گئے اور آج تک ہیں۔ اس سے بڑی نشانی کوئی ہے عقل والوں کے لیے؟ کوئی ہے کوئی جگہ دنیا میں بتائیں کہ کسی جگہ پہ کسی بندے نے کھڑے ہو کے عمارت بنائی ہو اور اس کے پیروں کے نشان وہاں بن گئے ہوں اور آج تک قائم ہو اس عمارت کو بنانے والے کے؟ Any place in the world where somebody has made a building and he has stood up on a stool or a stone or something and his footprints have been imprinted on that thing and it exists until now? Is there any other place? فِي آيَاتُ بَيِّنَاتٍ مقام ابراہیم، عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس کے اندر حرم میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ یہاں پہ لڑائی، مار کٹائی، جنگ، جدال، قتل و غارت منع ہے۔ اور اسی سے ہمارے مشائخ نے جو اشارے نکالے، کانا آمینہ، کہ وہ امن میں آ جاتا ہے۔ کیوں آئے ہم حرم میں؟ اللہ سے محبت کا اظہار کرنے۔ اب آپ اپنے محبوب کے پاس جائیں اور جا کے کہیں اے اللہ، اے میرے محبوب، مجھے تم سے محبت ہے، تو آپ کو کیا وہ گولی مارے گا؟ جوتے مارے گا؟ محبوب کی بات کر رہا ہوں، واقعی میں محبوب ہو، آپ پیسہ خرچ کر کے جائیں، وقت نکال کے جائیں، ہمت کر کے جائیں، ساری بات ہے، وہ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لے گا۔ تو اس سے میرے مشائخ نے یہ بھی اشارہ نکالا کہ یہاں کانا آمینہ،
جو واقعی میں ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو صدق کے دل سے آتے ہیں، طلب سے آتے ہیں، اللہ کے عذاب سے امن ملتا ہے، اللہ کے غصے سے امن ملتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ اے بندو میرے سے محبت کرو، اور اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں جو اس یہاں تک آنے کی استطاعت رکھتا ہے. لازم ہے وَلِلَّهِ اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، اللہ سے محبت کے اظہار کے لیے، دکھاوا نہیں ہے کہ جی اللہ نے مجھے بڑا مال دیا تو میں تو سال میں 3 چکر لگاتا ہوں. یہ نیت نہیں ہے. پیکج میرا 5 سٹار ہے، تمہارا کون سا پیکج ہے جی؟ اچھا فلاں، میرا تو 5 سٹار پیکج تھا، تمہارا تو 3 سٹار پیکج تھا. تم کہاں رہے تھے دارالتوحید میں؟ تم کہاں رہے تھے؟ میں تو جی 3 کلومیٹر دور رہا تھا. اچھا دیکھو، میں لوگ کرتے ہیں ایسا میں ایسی باتیں نہیں کر رہا. کوئی اور نیت نہیں ہے. للہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ لوگوں کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے لیے حج کریں. حج اکبر کیا ہوتا ہے؟ حج اکبر کیا ہوتا ہے؟ وہ جو عرفہ میں جاتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، اس کو حج اکبر کہتے ہیں. جزاک اللہ. حج اکبر ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر حج 9 ذوالحجہ کو عرفات ہو گئی تو یہ حج اکبر ہے. اور میں آج حج کر کے آیا اس سال، اور اگلے سال میرا بھائی حج کر کے آیا، اور اگلے سال جمعے کو ہو گیا حج، تو کہتا مجھے تو حج اکبر مل گیا ہے. اور میں افسوس کرتا رہتا ساری عمر، یار 1 سال اور ڈیلے کر لیتا تو مجھے بھی حج اکبر مل جاتا. ایسے ہی ہوتا ہے. سارے حج اکبر ہیں، سب حج اکبر ہیں. حج ہی کو حج اکبر کہتے ہیں. عمرہ حج یہ حج اصغر ہے. چھوٹا حج عمرہ، بڑا حج حج. حج اکبر اصل حج جو ذوالحجہ میں کیا جاتا ہے، اور جو عمرے پہ آتے ہیں یہ حج اصغر ہے. سب حج اکبر ہے. فکر نہیں کریں. آپ کو جمعہ نہیں ملا، آپ کا بھی حج اکبر تھا، اور جس کو ملا اس کا بھی حج اکبر تھا. کوئی فرق نہیں ہے. دل میں مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. although یہ حج اکبر کی بات ہو رہی ہے، یہ حج اکبر کی بات ہو رہی ہے کیونکہ انسان کے پاس اگر لمیٹڈ پیسے ہو وہ عمرے پہ بھی آ سکتا اور حج پہ، عمرے یا حج میں ایک چیز پہ جا سکتا، تو کیا کریں؟ حج پہ آئیں. حج پہ آئیں. کچھ کہتے ہیں جی میں پہلے ایک پریکٹس کرنا چاہتا ہوں، پہلے میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، پھر میں دیکھوں، پھر حج کے لیے کلیمیٹائز کروں گا اپنے آپ کو. میرے بھائی اگر پیسے تھوڑے ہیں تو حج پہ آؤ، سب سیکھ جاؤ گے وہیں پہ. ایسے لوگ ہیں جو حج پہ نہیں آئے، عمرے 2 3 کر چکے ہیں، اور ان سے کو حج پہ جائے میرے بھائی، کہتے ہیں پیسے نہیں میرے پاس حج کے. تو وہ پیسے وہ جو 2 عمرے کیے تھے، 3 عمرے کیے تھے، وہ جوڑ کے رکھ لیتے، سیونگ کر لیتے، حج پہ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں کے اوپر لازم ہے کہ اللہ کے لیے جو استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس مال ہے، وہ آئے اور حج کرے. کیوں؟ میرے سے محبت کا اظہار کرو میرے بندو. اور اس دن میں نے پرسوں بات کی تھی کہ یہ ہماری روحانی ضرورت بھی ہے. یہ لازم ہے. اس کے بغیر ہماری روح ادھوری رہ جائے گی، ہمارا ایمان نامکمل رہ جائے گا. لیکن ساتھ میں اللہ چاہتے ہیں اپنی محبت کا اظہار کرو میرے بندوں میرے ساتھ. لازم ہے. اور اگر نہیں کرو گے، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ جو انکار کرے گا تو اللہ بھی تم سے مستغنی ہے. اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. اگر نہیں آؤ گے، استطاعت ہے، مال ہے، صحت ہے، وسائل ہیں، آ سکتے ہو، اور نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے. اگر تمہارے پاس آنے کے چانس تھے، if you could have come, you did not come, اللہ تعالیٰ doesn't need you then. Why? میرے بندو تمہیں تو اپنی محبت کے لیے بنایا تھا میں نے، اور تم کیسے ہو کہ محبت کے اظہار کے لیے آتے ہی نہیں ہو؟ کہتے ہو میں نے نہیں آنا، مجھے بھی ضرورت نہیں تمہاری. ایک حدیث ہے جو ویسے ٹیکنیکلی سند کے اعتبار سے تھوڑی سا اس کے اندر ضعف ہے، لیکن فضیلت کی احادیث میں ضعف کو نہیں دیکھا جاتا الا یہ کہ شدید ضعف ہو.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی استطاعت ہو کسی کے پاس اور وہ حج پہ نہ جائے تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے. اللہ کو پرواہ ہی نہیں اس پر. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اس کی اوپر جو ہمارے مشائخ جو اشارات نکالتے ہیں نا ہمارے علماء، عجیب اللہ تعالیٰ ان کا جس کا دل کھولتے ہیں اس کا دل کھولتے ہیں کہ جو حج استطاعت ہو اور حج پہ آئیں تو پھر اللہ کو پرواہ ہے کہ وہ یہودی نہ مرے اور نصرانی نہ مرے. یعنی حج اور عمرے پہ آنے والوں کے لیے بشارت ہے کہ انشاءاللہ خاتمہ بالایمان ہوگا. انشاءاللہ طلب سچی ہو، نیت خالص ہو، اللہ سے محبت کے اظہار کے لیے آئیں، خالصتاً اللہ کے لیے آئیں، اچھی نیت کے ساتھ آئیں، قربانی دے کے آئیں، تو انشاءاللہ ایک بشارت ہے کہ انشاءاللہ خاتمہ بالایمان ہوگا. پھر وہی بات کریں کہ ہمارے محبت کے اظہار کے لیے اور اللہ کہیں جہنم میں جاؤ. یہ تو ہم جیسے گناہگار اور نچلے درجے کے لوگ بھی ایسا نہیں کریں گے کہ آپ آئیں محبت کا اظہار اور میں کہوں کہ جی اس کو سزا دو. تو ہم نہیں کریں گے تو اللہ کی ذات تو اتنی شان والی ہے، اتنی محبت والی ہے، اتنی کرم والی ہے، اتنے رحم والی ہے. ہم آئے محبت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ ایمان پہ خاتمہ نہیں کریں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ بہت غالب گمان ہے ہمارا اللہ کے ساتھ. تو ہم سب کے لیے بشارت ہے کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے سب لوگ نیک نیتی سے آئیں، سب لوگ اخلاص سے آئیں، سب لوگ ایک مقصد اللہ کے لیے آئیں. تو آپ سب ہم سب لوگوں کو انشاءاللہ بشارت ہے کہ اللہ سے امید ہے کہ ہمارا خاتمہ جب بھی ہمارا سب کا ہونا تو ہے، آج نہیں تو کل خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ، خاتمہ بالایمان ہوگا. تو آپ سب لوگوں کو خوشخبری ہے. تو کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی سعادت یہاں پہ آنا. تو میرے بھائیوں جب بھی موقع ملے ضرور آیا کرو، جب بھی. اور جس نے حج نہیں کیا حج کی تیاری کرو. لوگ نمازوں کی بات تو کرتے ہیں، نماز پڑھا کرو. لوگ زکوٰۃ کی بات تو کرتے ہیں، زکوٰۃ دیا کرو. لوگ روزوں کی بات تو کرتے ہیں، روزے رکھا کرو. لیکن بہت زیادہ ترغیب حج پہ شاید نہیں ہوتی ہے. جس نے حج نہیں کیا میرے بھائیوں حج کی تیاری کرو. کچھ کہتے ہیں نہیں میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے، میرے پاس مال ہی نہیں ہے، میری تو سیونگ ہی نہیں ہوتی، میں کیا حج کی تیاری کروں. بالکل قرضوں میں ڈوبا ہوں، بلکہ میری ایک پینی بھی سیونگ نہیں ہوتی، جو آتا ہے وہ جاتا ہے. سوچ رہے ہوں گے کچھ لوگ کیا حج کی تیاری کروں. پھر بھی کر لو. کیسے کریں؟ کچھ تو سیونگ کریں نا. اچھا مثال کے طور پہ آپ کی 5000 درہم سیلری ہے مثال کے طور پہ، اور مثال کے طور پہ آپ کے 6000 درہم خرچے ہیں. چلو مان لیا میں -1000. ہاں 1 درہم بچا سکتے ہیں مہینے کا، ایک چوئنگم کم کھا لیں. ہاں سگریٹ تو نہ پیا کریں میرے بھائیو، اللہ کرے کہ آپ میں سے کوئی نہ پیتا ہو. ایک پان کم کھا لیں، ایک چوئنگم کم کھا لیں، ایک کینڈی کم کھا لیں. 1 درہم تو بچا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بتا دیں میرے بھائی. سب بچا سکتے ہیں، کچھ بھی ہو آپ کی 1 درہم بچا لیں، کہیں نہ کہیں سے کم کر دیں. 1 درہم، 30 دن میں 1 روٹی کم کھا لیں، 1 درہم بچا لیں، اور اس کو کہیں رکھ دیں کہ یا اللہ یہ میری سیونگ ہے حج کے لیے. اپنی طلب تو دکھا دیں نا، اور پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگے اللہ میرے تو بس میں کچھ نہیں ہے، میں تو یہ کر سکتا تھا، یہ میں نے کر دیا. کرنے والی ذات تو آپ کی ہے. دیکھیں ہم لوگ نا زبان کے بولنے کی عادت ہمیں بہت ہے، کرنے عمل میں آتے ہیں تو ہم عمل نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو صرف زبانی کلامی تو نہیں دکھانا، اللہ تعالیٰ کو عمل کر کے دکھانا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ کچھ سیونگ کریں، کچھ
جتنی ہو سکتی ہے، 1 درہم 5 درہم 10 20 50 1000 جتنا بھی، اور اس کو ایک طرف رکھے اور کہیں یا اللہ یہ میں کر سکتا تھا، آگے آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے پاس تو اس کے زیادہ استطاعت نہیں ہے، اور اللہ ہم سب کے حالات کو ہم سے بھی بہتر جانتے ہیں، اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی صاحب دعوت برکاتہم، انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ میری بہن جو تھی ان کے ایسی حالات تھے، مفتی تقی صاحب کی بڑی بہن، ان کے ایسی حالات تھے کہ ان کے پاس کچھ زیادہ نہیں تھا، ان کے شوہر کی آمدنی کم تھی، اخراجات زیادہ تھے، تو کہتی ہیں ایک دو میرے والد صاحب کے پاس گئیں، وہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور کہا کہ جی میں حج پہ جانا چاہتی ہوں، وسائل نہیں، اب دعا کر دیں۔ تو کہتے ہیں دعا کر دوں، تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کچھ بھی نہیں کیا ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو زبانی بات نہیں ہوتی، کچھ کرو، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ادھر سے میں سیکھ کے بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک اس وقت آنوں کے دور تھے، آنے ہوتے تھے، 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے، تو کہتے ایک آنا ہی بچا لو مہینے کا، مجھے یاد نہیں کتنا، کہ کم از کم ایک آنا ہی بچا لو، ایک تھیلی رکھ لو، اس کے اندر ہر مہینے ایک آنا ڈال دیا کرو، یہ اللہ یہ میری سیونگ ہے، آگے کرنے والی ذات تو آپ کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی بات دل میں لگی تو وہ چلی گئیں۔ کہتی ہیں اللہ کی شان کہ میری ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے حج نہیں کیا، اور جب ان کی وراثت تقسیم ہونی تھی، جو بھی جمع پونجی ایون کپڑے بھی تو ملکیت ہوتے ہیں، بھی تو وراثت ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ تو وراثت ہی نہیں ہے، یہ بھی وراثت ہے، انہیریٹنس ہے۔ تو کہتے ہیں جب ان کی چیزیں جمع کی تو ان کے سامان میں سے ایک تھیلی نکلی، اور اس کے اوپر ایک لکھا ہوا تھا حج کے لیے، اور اس کے اندر مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کیا انہوں نے فرمایا تھا مفتی تقی صاحب نے، لیکن شاید 60 کے قریب روپے تھے، اندازاً 60 روپے کے قریب، یعنی جمع کرتی رہی تقریباً 60 روپے بن چکے تھے، اور ان کا انتقال ہو گیا، حج پہ نہیں گئے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب کو وہ دیکھی انہوں نے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ 60 روپے سے پاکستان سے تو حج پہ بندہ بھیجنا حج بدل کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن اگر مکہ میں کوئی رہ رہا ہو تو وہ یہیں پہ حج کر لے تو وہ 60 اس کے لیے ٹھیک تھے، کیا 5 دن کا کھانا پینا ہی ہے نا صبح شام کا، اور تو کچھ نہیں تھا، وہ پیکیجز تو اس وقت ہوتے نہیں تھے، بس گئے وہاں پہ ٹھہر لیا، وہاں ٹھہر لیا، منی عرفات مزدلفہ منی، تو بس 5 دن کا کھانا پینا ہی تھا، اور تو کوئی پیکیجز کا نہیں تھا۔ تو انہوں نے 60 روپے یہاں پہ کسی کو بھجوا دیے کہ جی ان کے لیے میری بیٹی کے لیے حج بدل کر لیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس 9 ذوالحجہ کو میرے والد صاحب کو خواب آیا کہ انہوں نے میری ہمشیرہ کو، میری بہن کو جبل رحمت پہ چڑھتے دیکھا، عرفات میں جو جبل رحمت ہے جو کل ہم دیکھ کے آئے تھے، کہتے ہیں میں نے دیکھا خواب میں کہ وہ عرفات کے دن جبل رحمت میں موجود ہے۔ قبول تو اللہ کے ساتھ کرنے والی ہے، کچھ لوگ حج کرتے ہیں ان کا قبول نہیں ہوتا، اور کبھی طلب کے ساتھ، سچی طلب کے ساتھ کوشش کر کے، دعائیں کر کے، تڑپ کے اللہ سے مانگتا ہے تو کیا پتہ اللہ اس کے حج کے بغیر ہی اس کا حج قبول کر لے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، آخر میں تو سب اللہ کی ذات ہے، اللہ ہمارے دلوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ سب ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى اموالکم الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، کہ اللہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے ہیں، کہ تم کالے ہو، تم گورے ہو، تم لمبے ہو، تم چھوٹے ہو، اللہ اس کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں تمہارا دل کیسا ہے اور تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ ایک حبشی غلام اچھے اعمال کرے اور ایک سفید فام اچھے اعمال کرے، دونوں اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حج کی فکر کریں، سب لوگ حج کی فکر کریں، جنہوں نے نہیں کیے، جو کر چکے ہیں وہ ان کے اوپر مرضی ہے ان کی، عمرے پہ آئیں، حج پہ آئیں، لیکن کوشش کر کے جو استطاعت رکھتا ہے، بوجھ نہیں ڈالنا۔ ہر ایک بندے کی اپنی، ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ کہیں کہ میرے تو 5 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، میں کیا کروں، سیونگ نہیں ہوتی ہے۔ حج کر چکے اگر تو فکر کی بات نہیں ہے، لیکن اگر استطاعت ہو تو کوشش کریں کہ جب بھی آ سکیں آئیں اور اللہ سے مانگ کے جائیں، اپلیکیشن ڈال جائیں۔ ہمارے
حضرت فرماتے ہیں کہ جب بھی آیا کرو ایک اپلیکیشن ڈال کے جایا کرو اگلی دفعہ کی. چھٹی کی درخواست ہوتی ہے, اپلیکیشن دیتے ہیں نا, وہ جس طرح کی چھٹیوں کی درخواست ہمیں سکھائی گئی تھی نا اسکولوں میں, وہ اصل میں یہاں کرنے والی ہیں. پتہ نہیں آپ لوگ جو نوجوان ہیں وہ کیسے اپلیکیشن بچپن میں سیکھی تھی. جب ہم تھے نا تو ہماری انگلش گرامر کی بکس میں لکھی ہوتی تھی کہ موسٹ ریسپیکٹفلی آئی بیگ ٹو اسٹیٹ دیٹ آئی ایم سک سو آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو اٹینڈ اسکول ٹمورو سو پلیز گرانٹ می لیو فار اے ڈے. وہ انگریز سکھا گیا تھا ہمیں کہ جی میرے سے بھیک مانگو ایک چھٹی کی بھی, اور ہم اسی کو رٹے مار کے ہم نے وہی سیکھ لی. یہ تو یہاں کرنے والی ہے, یا اللہ موسٹ ریسپیکٹفلی آئی بیگ ٹو اسٹے that I want to come again. انگلش میں کہیں, اردو میں کہیں, پشتو میں کہیں, پنجابی میں کہیں, عربی میں کہیں, ایک درخواست ڈال کے رہیں کہ یا اللہ میں بھیک مانگتا ہوں آپ سے کہ یا اللہ میں دوبارہ آنا چاہتا ہوں, مجھے بلا لیں. مجھے نہیں پتا کہ میں آ سکوں گا کہ نہیں آ سکوں گا, میرے بس میں نہیں ہے, لیکن یا اللہ آپ کے بس پہ تو سب کچھ ہے. مجھے اپنی اس در سے دور مت کرنا. محبت کا اظہار کرنے کے لیے میں آنا چاہتا ہوں, یہاں پہ اس کعبۃ اللہ کے طواف کرنا چاہتا ہوں, ادھر اپنا سر ٹیکنا چاہتا ہوں, جو کلام پاک نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کی تلاوت میں سننا چاہتا ہوں. کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ وہی نازل ہو رہی ہے. اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے, امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام پڑھا جا رہا ہے. جی وہ کیفیت ہی اور ہوتی ہے. انسان سوچتا ہے کہ یہی وہ در و دیوار تھے, یہی وہ آسمان تھا جہاں پر جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہی تو رک گئی, وہی تو رک چکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا, رک چکی. لیکن ایسی کیفیت ہوتی ہے. میں آنا چاہتا ہوں یا اللہ دوبارہ, محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. تو درخواست سب ڈال کے جائیں. جب بھی اب اگلی دفعہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں تو درخواست سب ڈالیں اللہ کی بارگاہ میں. جب حرم جائیں انشاءاللہ طواف کریں, کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے درخواست کر کے جائیں. جس ملتزم بجا سکے ملتزم پہ اپلیکیشن ڈال کے جائے, یا اللہ باقی سب دعائیں بھی مانگیں, ایک دعا مت بھولیں کہ یا اللہ دوبارہ بلائیے گا. اور کبھی کبھی جب انسان جاتا ہے نا واپس, اور پرسوں انشاءاللہ مدینہ کا سفر, مدینہ منورہ کا, جب مکہ سے جاتا ہے یا مدینہ سے جاتا ہے تو ایک عجیب ایک مسنگ فیلنگ سی ہوتی ہے, ایک تشنگی ہوتی ہے. لیکن میں اپنے آپ کو ایک تسلی دے کے جاتا ہوں کہ یہ تشنگی تو دوبارہ لے کے آتی ہے. اگر یہ نہ ہو تو واپس آنے کا وہ جس طرح ہم نے باقی اپنی نعمتوں کو فار گرانٹیڈ رکھا ہوا ہے, لیا ہوا ہے, بیوی کی قدر نہیں کرتے, شوہر کی نہیں کرتے, بچوں کی نہیں کرتے, والدین کی نہیں کرتے, کھانے کی نہیں کرتے. کیسے ہم لوگ کھانا ضائع کرتے ہیں؟ کیونکہ کھانا اللہ نے اتنا دیا ہے, صبح شام دوپہر رات 4 5 دفعہ اللہ تعالیٰ کھانا دے دیتے ہیں ایک دن میں, تو قدر ہی نہیں رہی نا. مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میرے والد مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے ان کا معمول تھا کہ لقمہ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ کئی سیکنڈ اس لقمے کو پہلے دیکھتے رہتے تھے. ہر لقمے سے پہلے کئی سیکنڈ اس لقمے کو دیکھتے رہتے تھے اور کہتے تھے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, پھر کھاتے تھے. قدر تھی. تو میں تو کہتا ہوں اپنے آپ کو کہ شاید اگر یہاں رہ رہے ہوتے مکہ میں تو قدر ہی نہ کرتے. جاتے ہوئے وہ جو ایک مسنگ فیلنگ ہوتی ہے وہی تو واپس لے کے آتی ہے. ایک تشنگی, وہ پیاس کہ اللہ پیاس بجھ نہ سکی, بجھانے کے لیے دوبارہ لے آئے, پھر نہیں بجھے گی. تو اپلیکیشن سب لوگ ڈال کے جائیں انشاءاللہ, دعا مانگ کے جائیں اللہ سے, اور قبولیت والی حاضری کی اس وقت میں قبولیت کی, اور آئندہ بھی قبولیت والی حاضری کی توفیق مانگیں. کیوں؟ اس لیے میرے بھائیوں کہ یہ جگہ ہم ادب نہیں کر سکے اس کا.
ہم اس کا ادب نہیں کر سکے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، کہ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ محبت کا اظہار کرنے آئے ہیں تو ادب تو پہلا کرینہ تھا محبت کے اظہار میں، اگر ادب نہیں کیا تو محبت کے اظہار میں کمی رہ گئی، تو اس کا ہم در و دیوار کا ادب نہیں کر سکے، تو اللہ سے معافی بھی مانگ کے جائیں کہ اللہ ادب نہیں کر سکے، وہ کر نہیں سکے، وہ اظہار نہیں کر سکے، یا اللہ ہمیں معاف کر دیں، ایسا نہ ہو کہ میری بے ادبی کی سزا مجھے ملے اور میں دوبارہ نہ آؤں، یا اللہ مجھے معاف کر دیں۔ تو استغفار کی کیفیت کے ساتھ اپنی اس حاضری کی شکر اور استغفار دونوں، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان ڈر اور امید کے درمیان کا نام ہے، تو ڈرتے رہنا ہے، اللہ ادب نہیں کیا، ایسا نہ ہو کہ ناراضگی ہو جائے، لیکن مایوسی بھی نہیں، امید کے ساتھ عمرہ کرتے ہیں ہم ڈرتے ڈرتے، عمرے کے بعد میں اللہ سے پوری امید ہوتی ہے اللہ قبول ہو جائے گا انشاءاللہ، اس وقت نا امیدیں نہیں ہوتی، پورا رمضان ڈرتے رہتے ہیں، جب آخری دن آتا ہے تو پوری امید ہوتی ہے اللہ قبول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو بغیر درمیان کی چیز، تو ڈرتا بھی ہے اور پھر امید بھی رکھنی ہے، لیکن استغفار کرنا ہے اس ڈر کی وجہ سے، اور دعا کرنی ہے اس امید کی وجہ سے کہ یا اللہ امید ہے کہ آپ نے قبول کیا ہوگا دوبارہ بلانے، تو اس کیفیت کے ساتھ یہاں رہنا ہے۔ 1-2 دن رہ گئے انشاءاللہ، پھر مدینہ منورہ کا سفر ہوگا، کل یہ محفل نہیں ہوگی انشاءاللہ، صرف خواتین کی محفل ہے کل باجی جان کے ساتھ، تو انشاءاللہ استغفار، اللہ سے معافی اور دعا، اور باقی دعاؤں کو بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمارا جتنا وقت رہ گیا ہے اس کو ادب کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، شکر کے ساتھ، امید کی کیفیت کے ساتھ، استغفار کی کیفیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا لیں، اور دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، اور یہ نیت کر کے بیٹھیں جیسے کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، اور میرا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد میں اللہ کے نام کے ساتھ ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ Let's do مراقبہ for a few minutes۔ الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھینٹ چڑھوا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے
کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جنجال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی۔ خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے، سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے، تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق جو عمل ہے، ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی، یہ تیرا گھر ہے تیرے مہر کا دربار ہے مولا، سراپا نور ہے ایک محبت انوار ہے مولا، تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں، زباں غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر، خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیں۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، الحمدللہ رب العالمین، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ اس سفر کو ہمارے قبول فرما لیجئے، یا اللہ اس حاضری کو قبول فرما لیجئے، اللہ آپ کی توفیق سے آئیں، یا اللہ آپ کی توفیق نہ ہوتی، یا اللہ ہمارے پاس مال ہوتا، جان ہوتی، صحت ہوتی، وقت ہوتا، ہم کبھی نہ آ سکتے میرے مولا۔ یا اللہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ مال دولت کی بات نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے یا اللہ کہ یہ کسی چیز کی بات نہیں ہے، یہ صرف بلاوے کی بات ہے میرے مولا۔ آپ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اپنی بے ادبیوں کی معافی بھی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے جو اوقات غفلت میں گزرے یا اللہ اس کی بھی معافی مانگتے ہیں میرے مولا، ہم سے جو غلطیاں ہوئی اس کی بھی معافی مانگتے ہیں یا اللہ، لیکن آپ سے ایک درخواست کر کے جاتے ہیں میرے مولا، اس در سے ہمیں کبھی دور مت کرنا میرے مولا، اس در سے ہمیں کبھی دور مت کرنا میرے پیارے اللہ، اس در سے کبھی دور مت کرنا میرے مولا، بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرمانا اللہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی محبت والی، عقیدت والی، پیار والی حاضری کی توفیق عطا فرمانا میرے پیارے اللہ۔
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، زبان پہ الفاظ نہیں یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ دل کی ترجمانی کے الفاظ نہیں ہے میرے مولا، یا ارحم الراحمین، بس آپ کرم کے فیصلے فرما دینا یا اللہ۔ سب ساتھیوں نے جو دعائیں مانگی، انفرادی ہم نے اجتماعی دعا مانگی اللہ، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ، آپ سب کو جانتے ہیں، سب کے نام جانتے ہیں، ان کی حاجات سے واقف ہیں یا اللہ۔ کئی لوگ آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے میرے مولا، ان سب کی دعاؤں کو بھی اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے یا اللہ، خیر کے فیصلے فرما دیجئے یا اللہ، ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں، ہماری اولاد کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے یا اللہ، ہمارے متعلقین کے لیے یا اللہ، ہمارے والدین کے لیے، بلکہ تمام امت کے لیے میرے مولا خیر کے فیصلے فرما دیجئے یا اللہ۔ امت بہت پریشان ہے یا اللہ، بہت پریشان ہے یا اللہ، ساری دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ، امت کس حال میں میرے مولا، ہمارے ہی گناہوں، ہماری غفلت کا نتیجہ ہے میرے مولا، اب تو مان جائیے، ہمیں معاف کر دیجئے میرے پیارے اللہ۔ امت کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے میرے مالک، امت کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ہدایت کی، محبتوں کی ہواؤں کو عام فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کو روحانی، جسمانی، نفسیاتی طور پہ یا اللہ صحت عطا فرمائیے، صحت کامل عاجل یا اللہ مستمرہ عطا فرمائیے یا اللہ۔ ہماری شیطانی اثرات کو ہم سے دور فرمائیے، شیطان سے ہماری حفاظت فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ ہماری اولاد کی بھی حفاظت فرمائیے، قدم قدم پہ حفاظت فرمائیے یا اللہ۔ دین دنیا کی ہر بھلائی عطا فرمائیے، صحت عافیت برکتیں عطا فرمائیے یا اللہ۔ والدین جو آپ کے پاس آ گئے، ہمارے عزیز و اقارب یا اللہ، ہمارے مشائخ، ہمارے اکابرین یا اللہ، تمام مسلمین، مسلمات، مؤمنین، مؤمنات، سب کی یا اللہ مغفرت فرما دیجئے، درجات بلند فرما دیجئے یا اللہ۔ دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائیے یا اللہ، عافیت کے ساتھ قبول فرمائیے یا اللہ۔ اسباب اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائیے، عزت و عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے، برکتوں کے ساتھ عطا فرمائیے میرے مولا یا اللہ۔ ہم قابل نہیں ہیں، قبولیت مانگتے ہیں اللہ، قبول فرما لیجیے عافیت کے ساتھ یا اللہ۔ اپنی رضا عطا فرمائیے دنیا میں بھی، اور جب آپ کے پاس آنے کا وقت آئے تب بھی، اور یا اللہ قیامت کے دن بھی، اور یا اللہ ہمیں اپنی دائمی رضا جنت الفردوس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بھی عطا فرمائیے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔